صاحبوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ممتاز ماہر تعلیم، ادیب، شاعر، محقق، نقاد پروفیسر ڈاکٹر ابو الخیر کشفی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے۔ ان سے میری بڑی نیازمندی تھی، اور ابو الخیر کشفی ہماری ادبی تاریخ کا اتنا قداور نام ہے، اتنا مقبول، اور ان کی ذاتی شخصیت میں اتنی خوبیاں تھیں کہ ان کے شاگرد بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے شاگرد ہوئے بغیر فیض اٹھایا، وہ بڑی عزت و احترام کی نظر سے انہیں دیکھتے ہیں، آج سوچتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میں بھی ابو الخیر کشفی صاحب کے بہت ادنا ملنے والوں میں سے تھا۔ ان سے ایک بات میں نے سیکھی تھی زندگی میں جب پیدا ہوا جس گلی محلے میں، تو ظاہر ہے میرے اطراف کا ماحول کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھا، نہ ہی قابل ذکر تھا، تو ہم نے کبھی خواب نہیں دیکھے۔ نہ میری آنکھیں اتنی موٹی تھیں، نہ میری سوچ اتنی وسیع تھی کہ میں خواب دیکھ سکتا۔ لیکن 50 برس کے بعد جب میں نے ابو الخیر کشفی صاحب کی ایک تقریر سنی جس میں انہوں نے فرمایا کہ انسان کو خواب دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ منزل کا تعین نہیں کریں گے، جب منزل کا تعین نہیں کریں گے تو آپ جد و جہد کا عمل شروع نہیں کریں گے۔ تب میں نے سوچا کہ اب یہ پچھتاوے کے سوا کیا رہ گیا ہے کہ اب 50-55 سال کی عمر میں کیا خواب دیکھوں گا۔ مگر ابو الخیر کشفی صاحب کا ایک واقعہ میرے ذہن میں اتنا تازہ اور ازبر ہے۔ ایک پروگرام میں ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اور میری اہلیہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جب ہم گئے تھے تو مدینہ منورہ میں میری اہلیہ دروازے کے بہت ہی قریب تلاوت کلام پاک کے مصروف تھی، اور میں اصل مسجد کی چھت سے ذرا باہر یعنی کھلے میدان میں بیٹھا عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک گھٹائیں چڑھیں، بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو۔ میں نے بے اختیار چند قدم آگے بڑھا کر اپنی بیوی کو آواز دی اور میں نے کہا، بیگم جلدی آؤ، باہر بارش ہو رہی۔ ہم آگے باہر، مدینے کا منظر سامنے، سبز گنبد، اللہ اکبر، کیا سرشاری کا عالم تھا لوگوں کا، اور ہم پر جو بیت رہی تھی وہ بیان کرنے کے لائق اور قابل اس لیے نہیں ہے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ پورا بدن کنمن بوندیں نہیں، تیز بارشوں کی بوندوں میں بھیگ رہا تھا، کپڑے بھیگ رہے تھے، لوگ وہاں پر جو ہیں لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی کے فرش پر، اور ہر ایک کی عجب کیفیت تھی۔ کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا، بارش تھمی تو ہم پھر اپنے ہوٹل کی طرف گئے۔ ہم نے اپنے لباس تبدیل کیا، ان کپڑوں کو نچوڑ کر سکھانے ڈال دیا۔ یہ واقعہ چلا گیا، لیکن زندگی میں ہمیں مدینے کی بارش یاد رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1 برس کے بعد میری بیٹی کی پیروں میں تکلیف ہوئی۔ کچھ ایسا درد تھا، ایسی تکلیف تھی کہ ہم نے ایک ڈاکٹر کو، پھر دوسرے ڈاکٹر کو، پھر تیسرے ڈاکٹر کو دکھایا، ایکس رے کرائے، اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا، لیکن اس کی ٹانگوں میں تکلیف میں کمی نہیں آئی، اور اسے چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی، اور ہم میاں بیوی بہت پریشان تھے کہ ہماری بچی ایک اس اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ ایک رات مجھے خیال آیا کہ ہم مدینہ منورہ میں بارش کے موقع پر خوب بھیگے تھے۔ صبح اٹھ کر میں نے بیوی سے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ جو کپڑے میں نے وہاں پہنے تھے، وہ کپڑے سکھا دیے تھے اور ہم لے آئے تھے، وہ کپڑے کہاں ہیں؟ تو میری اہلیہ نے کہا کہ سال بھر پرانی بات ہے، اب جانے کہاں رکھے ہوں گے، مجھے تو یاد نہیں، لیکن یہ کپڑے آپ کو کیوں یاد آ گئے؟ میں نے کہا نہیں، میں بس وہ مجھے وہ جوڑا ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو میری بیوی نے پرانے اٹیچی کیس میں کسی الماری میں تلاش کیا، اور بالآخر وہ بغیر استری کیا ہوا وہ میرا جوڑا شلوار قمیض مجھے مل گیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، اس کپڑے کی کچھ کترنیں کرو۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ ہم نے اپنے قمیض کے دامن کو میری بیوی نے کاٹا، اسے پٹی کی شکل دی، تو میں نے کہا اس کپڑے کو بیٹی کی ٹانگ میں لپیٹ۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا بس جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ سو ہم 2-3 روز تک مدینہ منورہ میں ہونے والی بارش میں بھیگنے والے کرتے کے دامن کو سے کاٹی ہوئی پٹیاں اپنی بیٹی کی ٹانگ پر باندھتے رہے، ان کے پاؤں میں باندھتے رہے،
اور رضوان صاحب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ الحمدللہ 3-4 دن کے بعد میری بیٹی مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ میرے علم میں ہے، ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی جانتے ہوں یا جنہوں نے پروگرام اس وقت سنا ہو ان کے ذہن میں ہو، لیکن یہ کمزور عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے مضبوط ارادے اور ایمان کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی خاک شفا بن سکتی ہے اور عام پانی آب زمزم بن سکتا ہے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔